الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المہدیین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الامی الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ قابل عزت و تکریم معزز و محتشم برادران اسلام، رمضان المبارک کی پرنور گھڑیوں میں آخری عشرہ کے اندر ہم اللہ کے گھر میں جمع اور حاضر ہیں۔ ایک بات بنیادی طور پر آپ ذہن کے اندر رکھیں، عبادات میں سے افضل ترین عبادت تعلیم و تعلم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں کہ ہمیں بٹھا لیا گیا تلاوت کرنی تھی یا ہم نفل پڑھ لیتے تو وہ زیادہ بڑی عبادت تھی۔ بذات خود سیکھنا سکھانا یہ بذات خود عبادت ہے، اور صرف عبادت نہیں، ساری عبادات میں سے افضل ترین عبادت ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زاہد اور عبادت گزار کی پوری رات کی عبادت ایک طرف، اور دین سیکھنے والے لوگوں کا چند لمحے بیٹھ کر دین میں غور و فکر، اس کا درجہ پھر بھی پوری رات کی عبادت سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے جن جن اوقات کے اندر آپ کو اس حوالے سے تکلیف دی جاتی ہے، ان کو ایک بڑی عبادت سمجھ کر آپ اس کے اندر شریک ہوا کریں۔ احباب گرامی، عقیدہ دل کے یقین کو، دل کی کسی چیز کے اوپر جم جانے کو اصطلاح کے اندر عقیدہ کہا جاتا ہے۔ جب نظریات اس حد تک یقین کو پہنچ جائیں کہ اس کا الٹ یا متضاد اس کا تصور بھی نہ کیا جا سکتا ہو تو اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر عقائد میں سے سب سے پہلا اور عام ترین اور بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ چند برس پہلے ہمارے ہاں جب عقیدہ توحید پر گفتگو ہوتی تھی تو اس کے اندر عمومی طور پر توحید کا ثبوت اور رد شرک یہ ایک اہم ترین پہلو ہوتا تھا، اور اس ضمن میں بین المسالک ہونے والی گفتگو، اعتراضات، ان کے جوابات وہ
سنے جاتے، دیے ان کے جوابات دیے جاتے، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے فتنے زمانے کے اندر زیادہ بپا ہو رہے ہیں، اور آج کا دور فتنوں سے بھرپور دور ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار، کسی ایک اعلیٰ ذات کا انکار آج کل اسپیشلی طور پر کالجز اور یونیورسٹیوں کے موضوعات میں سے ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ ہم سب سے پہلے اس موضوع کو چند حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ ہمارا اس گفتگو پر ہوگا کہ کیا ایک الہ کا تصور، خدا کا تصور، اللہ کا ہونا، اور اس کے بارے میں جو منکرین ہیں، ملحدین ہیں، ان کے اعتراضات، جوابات۔ جب یہ چیز ہم طے کر لیں گے ان کے جوابات کے بعد، دوسرے حصے کے اندر الہ کا تصور ہے تو وہ الہ کیسا ہے، اس کے خواص کیا ہیں، اور پھر کیا اس جیسی ذات صرف ایک ہی ہے یا متعدد ذاتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر آخری حصے کے اندر جو مسالک کے درمیان ہونے والے اعتراضات، سوالات، جوابات، اس حوالے سے گزارشات پیش کی جائیں گی۔ احباب، یہاں پر بنیادی طور پر آپ یہ بات سمجھیں کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں ان تمام تر مذاہب کے اندر ایک بڑی ذات کا تصور موجود ہے۔ کوئی مذہب والا اس کو بھگوان کا نام دیتا ہے، کوئی اسے دیوتا کا نام دیتا ہے، کوئی اسے اپنے انہوں نے نام رکھیں، لیکن ایک بڑی ذات کا تصور دنیا کے تمام تر مذاہب کے اندر موجود ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر ہر دور کے اندر ایک طبقہ وہ موجود رہا ہے جو اللہ کی ذات کے وجود کا ہی منکر ہے، کسی بھی ایک بڑی ذات کے، کریٹر کے، خالق کے وجود کا وہ انکار کرتا رہا۔ یہ آج کے دور کی نہیں، یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ احباب گرامی، آپ ایک صحرا میں جا رہے ہیں جہاں میلوں دور تک کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں۔ اس بیابان صحرا کے اندر آپ کو ایک پنسل مل جاتی ہے، آپ کو وہاں پر پڑا ہوا ایک موبائل مل جاتا ہے، آپ کو وہاں پر پڑا ہوا ایک ورق جس پر چند لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ اب کیا ایک انسانی عقل یہ تصور کر سکتی ہے کہ یہ ورق یہاں از خود وجود میں آیا اور یہ لکھائی اس پر اپنے آپ ہو گئی؟ یہ موبائل یہاں پر از خود بنا ہے، تشکیل پایا ہے، اور اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ یہ قلم، یہ پنسل اپنے آپ یہاں بن کر تیار ہو کر پڑی ہوئی ہے؟ یقیناً جب آپ اس کو عقل کی معیار پر پرکھیں گے تو آپ کا جواب اور عقل کا جواب یہ ہوگا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس موبائل کو یہاں رکھنے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ اگر یہ ورق ہے اور اس کے اوپر لکھائی ہوئی ہے تو اس ورق کو یہاں رکھنے والا، پھینکنے والا اور اس پر لکھنے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ یہ پنسل اس طرز سے، اس ترتیب کے ساتھ بنی ہوئی ہے اور یہ یہاں موجود ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے۔ احباب، جب ایک چھوٹی سی پنسل، جب ایک چھوٹا سا ورق، اس پہ لکھے ہوئے چند کلمات
یا ایک یہ چھوٹی سی مخلوق، یہ جب از خود نہیں قائم ہو سکتی، وجود میں نہیں آ سکتی، تو جس طرح عقل کے اعتبار سے یہ چیز محال ہے کہ ناممکن ہے کہ ایک پنسل از خود وجود میں آ جائے، اسی طرح اس ساری کائنات کا از خود وجود میں آنا بھی عقلی طور پر محال ہے، عقلی طور پر ناممکن ہے۔ میں دلائل اللہ کی ذات کے موجود ہونے پر قرآن سے نہیں عرض کر رہا، کیونکہ جب آپ کسی کے سامنے، ملحد کے سامنے، داہریہ کے سامنے قرآن پڑھیں گے تو وہ تو قرآن کا منکر ہے آلریڈی، وہ کہے گا یہ تمہاری کتاب کا مسئلہ ہے، وہ بات اپنے عقل کی بنیاد پر کرتا ہے، لہذا اس کا جواب اپنے عقل کی بنیاد پر دینا۔ اس حوالے سے حضرت امام صاحب کا، امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک مشہور واقعہ ملتا ہے، وہ چاہے پایا ثبوت کو ہے یا نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے وہ کافی ہے۔ آپ کا مناظرہ تھا ان داہریہ لوگوں سے، ان لوگوں سے جو اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے تھے۔ ٹائم طے ہو گیا، جگہ کا تعین ہو گیا، امام صاحب وقت مقررہ سے کافی دیر بعد وہاں پر پہنچے۔ اب ملحدین، داہریہ لوگ جو خدا کے وجود کا انکار کرنے والے، جن کا موقف یہ ہے کہ یہ نظام سارا کا سارا قدیم ہے، از خود سے قائم ہے اور از خود چل رہا ہے، اسے بنانے والا بھی کوئی نہیں، اسے چلانے والا بھی کوئی نہیں، یہ مناظرہ ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ آپ جب دیر سے پہنچے تو وہ غصہ ہوئے اور کہنے لگے ابو حنیفہ ہمارے ساتھ ٹائم یہ طے تھا، تو اتنا لیٹ آیا۔ تو آپ نے فرمایا اصل ہوا یہ کہ اس راستے سے میرا آنا تھا، وہاں راستے میں دریا تھا، میں دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں دریا کو پار کرنے کے لیے کوئی چیز، کشتی وغیرہ موجود نہیں تھی، میں پریشان کھڑا تھا، آپ سے وقت طے تھا۔ تو اب میں نے کیا دیکھا کہ اچانک ایک درخت کٹ گیا، اس درخت کے خود بخود وہ چرا اور اس کے پھٹے بنے، پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھٹے آپس میں جڑ گئے اور میرے سامنے وہ کشتی بن کر تیار ہو کر آئے اور میں اس پر سوار ہو کر آپ لوگوں کے پاس پہنچا ہوں۔ جب امام صاحب نے یہ ساری کہانی سنائی تو وہ ٹھٹھا کرنے لگے، مزاق کرنے لگے، ہم نے آپ کو بڑا دانا، بڑا عقل مند سمجھا تھا اور مسلمانوں کا بڑے امام تھے، لیکن آپ ایک احمقانہ بات کر رہے ہیں، عقل کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ درخت خود بخود کٹ جائے، اس کے پھٹے بن جائیں، پھر پھٹے خود بخود جڑ جائیں اور وہ کشتی بن جائے۔ جب انہوں نے اس کا تمسخر اڑاتے ہوئے، مزاق کرتے ہوئے جب یہ بات کہی تو امام صاحب مسکرائے، مسکرا کر فرمایا ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن تم مناظرہ ہار چکے ہو۔ آپ نے فرمایا نادانو، اگر ایک درخت خود کٹ نہیں سکتا، خود چر نہیں سکتا، خود اس کے پھٹے بن نہیں سکتے، وہ پھٹے آپس میں جڑ نہیں سکتے، اور ایک چھوٹی سی مخلوق ہے کشتی، وہ خود تیار نہیں ہو سکتی، تو یہ اتنا بڑا آسمان، یہ اتنی بڑی زمین، یہ اتنے بڑے پہاڑ، یہ روزانہ سورج کا ٹائم پہ نکلنا، یہ ٹائم پہ اس کا غروب ہونا، پھر اس کے درمیان کشش ثقل، کہ وہ ایک ثقل کا نظام جو ہے وہ اتنے ایک اس اندازے سے قائم ہے کہ اگر یہ زمین تھوڑی اور اوپر ہوتی تو اس کو سورج اپنی طرف کھینچ لیتا، یا سورج اس کے اور زیادہ قریب ہوتا تو زمین اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی۔ ایک پورا کا پورا ایک دورانیہ ان کے درمیان قائم کیا گیا۔ تو یہ سارا جو نظم کائنات ہے، یہ سارا نظم جو کائنات ہے، کائنات کے اندر کی یہ جتنی ترتیب ہے، نظم کائنات کسی ناظم کو مانگ رہا ہوتا ہے۔ ایک چیز آپ کو کہیں ترتیب کے ساتھ پڑی ہوئی نظر آتی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کسی نے اس کو بڑی ترتیب کے ساتھ لگایا ہے، سنوارا ہے۔ نظم ناظم کا متقاضی ہوتا ہے، اور یہ ساری کی ساری کائنات ایک نظم کے تحت چل رہی ہے۔ اس کائنات کا ایک نظم کے تحت چلنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ناظم ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اور امام صاحب نے فرمایا وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ اسی طرح احباب گرامی،
جب آپ اس انداز میں اس کو دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر پھر تغیر و تبدل ہو رہا ہے، چیزیں کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار، کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے، ایک دن کا آنا اور رات کا ختم ہو جانا، پھر دن کا ختم ہو جانا اور رات کا آ جانا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کے اندر یہ تغیر و تبدل ہے۔ اس کو حدث کہتے ہیں کہ ایک چیز وجود میں آتی ہے۔ اس لمحے رات وجود میں ہے، جس لمحے آپ بیٹھے ہوئے ہیں رات کا وجود ہے نہیں ہے۔ جب رات وجود میں آئے گی، پہلے رات نہیں تھی، جب رات وجود میں آئی تو اس کو بولتے ہیں حدث، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ رات حادث ہے، وقوع پذیر ہوئی ہے، پہلے نہ تھی۔ یہ جو کائنات کے اندر تغیر و تبدل ہے، تبدیلی واقع ہو رہی ہے، یہ اس چیز کو ثابت کر رہی ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ ممکن الوجود ہے، یہ ہو تب بھی ٹھیک، یہ نہ ہو تب بھی ٹھیک۔ کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ممکن الوجود ہیں، ان کا ہونا بھی ممکن ہے اور ان کا نہ ہونا بھی ممکن ہے۔ جب کائنات کے اندر یہ تغیر و تبدل ہے، یہ حادث ہے، یہ وقوع پذیر ہو رہی ہیں، ان کا ہونا اور نہ ہونا دونوں ممکن ہیں، تو پھر ایک ایسی ذات کا ہونا لازم ہے جو واجب الوجود ہو، جس ذات کی ابتدا کوئی نہ ہو۔ اور پھر دوسری نقطہ نظر سے آپ اس کو دیکھیں تو اس کو اس انداز سے دیکھیں، آج کا ملحد یہ بات کرتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ از خود وجود میں آئی۔ جب کائنات از خود وجود میں آئی ہے تو کوئی بھی وجود جو ہوتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے ایک دلیل اللہ کے حکم کے طور پہ نہیں، قرآن نے ایک دلیل جو ہے وہ عقل کی بنیاد پر دی۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ جب ہم یہاں قرآن کے دلائل کی بات کر رہے ہیں تو وہ عقل کا معیار ہے۔ قرآن کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، قرآن کہتا ہے میرے محبوب ان سے پوچھئے تو صحیح کہ کیا یہ کسی بغیر سبب کے یہ سارے پیدا ہو گئے ہیں، کسی پیدا کرنے والے کے بغیر یہ سارے پیدا ہو گئے ہیں۔ اگلا قرآن کا جملہ عقل کی دلیل پر ایک آخری حتمی ضرب ہے، قرآن کہتا ہے ام هم الخالقون، یا کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا؟ اب تیسری چیز نہیں ہو سکتی، پہلا نہیں کہ بغیر کسی شے کے کوئی بن جائے، کوئی چیز وجود میں ہے تو اس کا سبب کوئی نہ ہو، سبب فطرت کا قانون ہے، تقاضۂ عقل ہے۔ دوسری چیز یہ ہو سکتی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بنایا، یہ بھی ممکن نہیں، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک چیز اپنی ذات کو بنا رہی ہو، ایک انسان اپنے آپ کو بنا رہا ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں کہ انسان اپنے آپ کا خالق بھی نہیں اور انسان بغیر سبب کے بھی نہیں پیدا ہوا، بغیر کسی شے کے بھی پیدا نہیں ہوا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ یہ انسان کا اپنا ذاتی وجود جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے، انسان کا پورا نظم، انسان کے بدن کے اندر کا ایک پورا کا پورا نظام، ایک دل، اب ہوتا نا کبھی کبھی کسی کے دل، کسی کے اندر تین جو ہے خود جو بن رہا ہے، کسی کے اندر 3 دل بن جاتے، کسی کے اندر 4 دل بن جاتے، کسی کی 8 آنکھیں ہوتی، کسی کے 10 کان ہوتے، نہیں ہے، ایک پورا کا پورا یہ جو انسانی باڈی کا سٹرکچر ہے، انسانی باڈی کا جو ایک نظام ہے، یہ انسان کی اپنے جسم کا جو نظام ہے، یہ اس چیز کی طرف انسان کو پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ سارا وجود از خود سے تخلیق نہیں ہوا، ہر نالی کو اس کی جگہ پر اور ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور وہی بڑی ذات ہے، اور اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ جی کائنات وجود میں آئی ہے تو از خود آئی ہے، تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ چلے گا۔ آج کے دور کے اندر ایک سائنسی بنیادوں پر ایک نظریہ قائم کیا جاتا ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ کائنات جو وجود میں آئی یہ ایک دھماکے کا نتیجہ تھی۔
ایک دھماکہ ہوا، اس سے آسمان بن گیا، زمین بن گئی، اس کے بعد جو ہے وہ سارے کے سارے پہاڑ بن گئے، اس کے بعد انسان بن گئے. یہ ایک دھماکے کا نتیجہ ہے. اب جو یہ بات یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ بذات خود جو دعویٰ ہے، یہ بذات خود اگر یہ دعویٰ ٹوٹل اور ٹوٹل درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہ دعویٰ بھی اللہ کے موجود ہونے پر دلالت کرتا ہے. کیونکہ جب دھماکہ مانیں گے تو پھر آپ کو مادہ ماننا پڑے گا، چیزوں کا وجود ماننا پڑے گا جس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود تھیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی کہتا ہے، کیا کافر اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان کو زمینوں سے جدا کیا؟ اور یہ نظریہ بنیادی طور پر اسی قرآن کی آیت سے اخذ کیا گیا. اگر دھماکے کے نتیجے میں ہو تو پھر پہلے مادہ ہے، اور مادہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کریٹر کی طرف دلالت کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو بنانے والا تھا، اور اس کے بعد جا کر اس کا کوئی سبب بنا. وہ سبب بنانے والا کون تھا جس کے نتیجے میں یہ کائنات بنی؟ لیکن ہمارا چونکہ یہ نظریہ نہیں، اسلام کا نظریہ اور ہے. ہمارے نزدیک دھماکے کے نتیجے میں نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے ہر چیز کو ایک ترتیب کے ساتھ بنایا. اب جو لوگ دھماکے کی بات کرتے ہیں کہ یہ ساری، آپ ان سے پوچھئے اس پر کوئی عقلی دلیل، سائنس کی دلیل. ان کے پاس نہ عقل کی کوئی دلیل ہے، نہ سائنس کی کوئی دلیل ہے، نہ تجربات کی روشنی میں. اگر تو ایک اور وجود اسی طرح کا کسی دھماکے کے نتیجے میں آ جاتا تو پھر کہہ دیتے جی جیسے یہ آ گیا اسی پر ہم قیاس کر کے کہہ رہے ہیں کہ پہلا بھی سارا کا سارا نظام ایسے ہی بنا. ایسی کوئی ان کے پاس دلیل موجود نہیں. دوسری چیز ہو سکتی ہے کہ ان کو کسی نے بتلایا ہو، خبر دی ہو، تو ان کے پاس خبر کا سلسلہ بھی موجود نہیں ہے کہ ایک تواتر کے ساتھ چیز چلتی آ رہی ہو کہ فلاں نے فلاں کو بتایا کہ یہ نظام اس طرح کا ہے. یہ ٹوٹل اور ٹوٹل ان کا جو یہ نظریہ ہے یہ تخمینے پر قائم ہے، ایک گمان پر قائم ہے. اس نظریے کی بنیاد کے اندر نہ عقل ہے نہ خبر ہے، بلکہ صرف اور صرف ان کا اپنا گمان ہے. اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ جب معاملہ گمان اور خبر کا ہو تو اس صورت میں عام انسانوں کے نزدیک بھی یہ بات مسلم شدہ اصول ہے کہ پھر گمان کے اوپر خبر کو ترجیح دی جاتی ہے. مثلا یہ موبائل ہے، یہ کاغذ ہے، اس کے اوپر ایک لکھائی ہوئی ہے. آپ کا گمان اب سب کا یہ ہے کہ جو اس کے اوپر الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ میں نے لکھے ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ کا گمان ہے. چیزوں کو دیکھ کر آپ نے گمان قائم کیا کہ اس کاغذ کے اوپر کے لکھے ہوئے الفاظ انہوں نے خود لکھے. اب میں بتلا رہا ہوں کہ یہ الفاظ میں نے نہیں لکھے، یہ لائق صاحب نے لکھے ہیں. گمان کی حیثیت کیا ہو گئی؟ بولیے. ختم ہو گئی. اس وقت ختم ہو گئی جب خبر آ گئی. تو جو کہتے ہیں دھماکے کے نتیجے کے اندر کائنات وجود میں آئی ہے، ان کا یہ صرف گمان ہے. اور ہمارے پاس اس کے مقابلے کے اندر خبر ہے، اور خبر بھی مخبر صادق کی ہے. ایک ایسے شخص کی خبر ہے جس کے جھوٹا ہونے پر کائنات کے اندر کوئی دلیل نہیں، اور جس کے سچا ہونے پر اس کی جان کے دشمن بھی اس کو سچا پکار رہے ہیں. اور وہ ذات، وہ مخبر صادق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کی ظاہری زمینی سورسز بھی نہیں ہیں اس خبر کے متعلق. زمینی سورسز کیا ہیں؟ وہ وہاں کے اس آدمی کے پاس کہ اس کے پاس پتنی اس نے کوئی غلط کہانی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے اس کائنات کے اندر علم سیکھا. النبی الامی، حضور نے کسی انسان سے اس کائنات کے اندر علم نہیں سیکھا. اور اسی چیز کا جواب کہ یہ حضور کے خبر صادق کی بنیاد پر ہی قرآن نے جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اللہ نے فرمایا قل، میرے محبوب تو بتلا دے. اب جب تو بتلائے گا تو ان کو پتا ہے کہ محمد نے یہ بات نہ کسی انسان سے سیکھی ہے، نہ محمد کا کوئی استاد ہے. تو اگر محمد یہ بات بتلا رہا ہے تو محمد کو یہ بات بتلانے والا اس کائنات کے انسانوں میں سے تو کوئی نہیں، تو یقیناً وہ رب کی ذات ہی ہے.
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کم از کم ایک سلسلہ خبر ضرور موجود ہے جو وہ بتلا رہا ہے آدم کی ایسے تخلیق ہوئی، آدم کو ایسے بنایا گیا، آسمانوں کو اس ترتیب سے بنایا گیا، زمینوں کو اس ترتیب سے بنایا گیا، پہاڑوں کو اس ترتیب کے ساتھ بنایا گیا، آسمان پہ ستاروں کو اس ترتیب کے ساتھ بنایا گیا۔ ہمارے پاس کم از کم خبر موجود ہے، اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کے پاس سوائے گمان کے نہ عقلی دلیل موجود ہے اور نہ ہی خبر کی کوئی دلیل موجود ہے۔ احباب گرامی، جب آپ اس انداز کے ساتھ سادہ انداز میں آپ کسی کو بات کریں تو پھر اس کو سمجھیں۔ پھر ایک انسان کی فطرت ہے، کچھ چیزیں وہ فطرت ہوتی ہیں کہ جس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ محبت فطرت ہے، اب دکھائی جانے والی چیز نہیں ہے، لیکن محبت ایک فطرت ہے۔ ایک بچہ جس ماں کی گود میں پروان چڑھتا ہے یا ماں جس بچے کو پروان چڑھا رہی ہے اس کے ساتھ محبت، یہ فطرت ہے۔ فطرت کائنات کے مسلمہ اصول ہیں۔ اسی طرح خدا کی ذات کا وجود جو ہے، ایک بڑی ذات کا جو وجود ہے، اس کو ماننا یہ بھی فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ کیونکہ جب انسان، امام غزالی نے اس بات کو لکھا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور ہر طرف سے مسائل میں گھر جاتا ہے اور دنیا کے اندر اس کو کوئی چارہ نہیں ملتا، تو وہ پھر اس کے اندر کی ایک پکار ایک بڑی ذات کے متعلق ہوتی ہے۔ تو فرمایا تقاضائے فطرت انسانی بھی یہ ہے کہ ایک اللہ کی ذات موجود ہے جس کی طرف وہ اپنی مشکلات کے اندر اس کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب عمومی طور پر جو ان کے رٹے رٹائے اعتراضات میں سے ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر اللہ موجود ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کا سمپل اور سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہر چیز جو موجود ہو اس کا نظر آنا ضروری نہیں۔ ہوا آپ کو لگ رہی ہے، اسلام میں محسوس کر رہے ہیں نا، ہوا آپ کو محسوس ہو رہی ہے نا، نظر آ رہی ہے۔ یہ جو آپ کو گرد و غبار ہے، یہ گرد و غبار نظر آتا ہے، ہوا آپ کو نظر نہیں آتی۔ ہوا ہے، اس وقت بھی ہے، آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ محبت ہے لیکن نظر، اس کے احساسات نظر آتے ہیں۔ عقل ہے، انسانی وجود کے اندر ایک عقل چیز کی، اس کا کون انکار کرے گا؟ جن کی بنیاد ہی عقل ہے، عقل کی بنیاد پر وہ چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ عقل ہے لیکن کہاں ہے؟ دماغ کھولی اس میں سے ذرا، اگر آپ اس کو بندے کو ذبح بھی کریں تو اس کے اندر سے نکالیے، نہیں نظر آئے۔ عقل ہے لیکن نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کے وجود کا انکار کر دیا جائے۔ اگر جو نظر نہ آئے اس کے وجود کا انکار ہی کر دیا جاتا تو سب سے پہلے عقل کا انکار کیا جاتا، حسد کا انکار کیا جاتا، محبت کا انکار کیا جاتا، ہوا کا انکار کیا جاتا۔ ایک کشش ثقل ہے، زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، آپ نے چیز کو اوپر پھینکا ہے تو وہ نیچے کی طرف آئی ہے، کیا لے کے آئی ہے؟ وہ زمین کا کشش ثقل ہے جو اس نے اس کو اپنی طرف کھینچے۔ وہ نظر کدھر آ رہا ہے؟ آپ کو کوئی چیز نظر آئی؟ نہیں نظر آئی، لیکن موجود ہے، آپ بھی مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کا انکار اس بنیاد پہ کر دینا کہ جو نظر نہیں آ رہا تو اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ عقل کے بذات خود عقل کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ عقل کے اگر یہ چیزیں آپ کو سامنے، ہوا ہے، کشش ثقل ہے، عقل ہے، محبت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں نظر میں آئیں، پھر کہتے ہیں ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ اگر اللہ کی ذات موجود ہے تو پھر یہ دنیا کے اندر برائی کیوں ہے، ظلم کیوں ہے؟ تو اس کا جواب آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے انسان کو با اختیار بنا کر بھیجا، اور اس دنیا کو اللہ نے آزمائش اور امتحان بنایا۔ انسان کو اختیار دیا کہ تجھے موت تک کا اختیار ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے اس کو دار الامتحان بنایا اور انسان کو اختیار دیا، وہ چاہے تو اس سے اچھا کرے اور اس سے چاہے تو وہ برا کرے۔
لیکن اس نے آخرت کے اندر جو ہے وہ اس کا رکھا ہے. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ چونکہ ابتلا ہے، آزمائش ہے، اور نیکی کا احساس بھی انسان کو برائی کے ذریعے سے ہوتا ہے. بری چیز نہ آپ کو کوئی تکلیف نہ دے تو آپ کے ساتھ بھلائی کو آپ کا اندازہ ہی نہیں ہوگا. اگر آپ کو تکلیف نہ پہنچے تو آپ کو راحت کا اندازہ ہی نہیں ہوگا. تو راحت کا اندازہ تکلیف کی وجہ سے ہے، اچھائی کا اندازہ برائی کی وجہ سے ہے. تو اس لیے اللہ نے اس کو دارالامتحان بنایا. اب جب یہ چیزیں ساری کی ساری، آپ تین چیزیں آپ دیکھ لیں. نمبر ایک، عقل کے دلائل اس بات کے متقاضی ہیں کہ یہ نظم کائنات اگر چل رہا ہے تو کوئی ذات ہے کہ جو اس نظام کو چلا رہی ہے. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے. قرآن کے دلائل اس پر موجود ہیں کہ ایک ذات ہے جو اس سارے کے سارے نظام کو چلا رہی ہے. اب پہلا مرحلہ ہم نے مکمل کیا کہ ایک ذات کا ہونا ضروری ہے جو ساری چیزوں کو بنانے والی ہو، جو ساری چیزوں کو تخلیق کرنے والی ہو، اور جو سارے نظام کو ایک ترتیب کے ساتھ چلانے والی ہو. اور وہ ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. یہ پہلا مقدمہ ہم نے ڈیولپ کیا جس کے اندر ہم نے عقل کی بنیاد پر، صرف اور صرف عقل کی بنیاد پر اس کو ثابت کیا. اب دوسرے مرحلے میں یہ ہے کہ پھر یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک کے بجائے دو ہو جائیں. پہلے مرحلے میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ ایک ذات ہے جو نظام چلا رہی ہے. دوسرے مرحلے میں اب سوال یہ ہے کہ وہ ایک کے بجائے متعدد کیوں نہیں ہو سکتے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو صرف حکمی طور پر اس کے دلائل نہیں دیے، قرآن نے اس کے جو دلیل دی ہے وہ عقل کی بنیاد پر دی ہے. قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یہ دلیل عقلی قرآن نے دی ہے. قرآن کہتا ہے یہ دیکھو سورج ٹائم پہ نکلتا ہے، ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، رات اپنے ٹائم پہ آتی ہے، دن اپنے ٹائم پہ آتا ہے. یہ سارے ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے. سورج چاند سے نہیں ٹکرا رہا، چاند سورج سے نہیں ٹکرا رہا. بارش آتی ہے. قرآن کہتا ہے اگر یہ تمہیں سارا نظام ایک ترتیب سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا ایک ہے. کیونکہ اگر دو الہ ہوتے لفسدتا، ان کی دو وجہ ہو سکتی تھی. دونوں طاقت میں برابر ہوتے. ظاہر ہے دونوں نے الہ ہونا ہے تو پھر دونوں کی طاقت بھی برابر ہونی ہے. اب ایک کہتا میں نے اس وقت رات ڈالنی ہے، دوسرا کہتا میں نے اس وقت دن لانا ہے. ایک کہتا میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا میں نے دھوپ نکالنی ہے. ایک کہتا ہوا کو میں نے بند کرنا ہے، میں نے اسی نظام کو آج ہی ختم کرنا ہے، دوسرا کہتا میں نے چلانا ہے. نتیجہ کیا نکلتا؟ دو ہوتے، دونوں کی طاقت برابر ہوتی. اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ یہ سارا نظام کائنات. اس سلسلے کو نا ایک بوڑھی عورت نے بڑی حکمت سے بیان کیا. ایک روایت ہے کسی پیغمبر کا گزر ہوا کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ چرخہ کاٹ رہی تھی جنگل کی ویرانیوں کے اندر. بوڑھی سے پوچھا کہ تیرا اللہ کی ذات کے متعلق، رب کے متعلق تیرا کیا نظریہ ہے؟ تو اس نے کہا میرا نظریہ یہ ہے کہ وہ ایک ہے اور وہی نظام کائنات چلا رہا. اس نے کہا اس پر کوئی دلیل؟ اس نے کہا دلیل سادہ سی ہے، یہ میرے سامنے چرخہ ہے، میں اس کو چلاتی ہوں، ادھر سے روئی دیتی ہوں، دھاگا بنتا ہے، مجھے پتا ہے روئی کتنی ساری دینی ہے، اس چرخے کے اس کی چکر کی سپیڈ کتنی ساری ڈالنی ہے، اس کے مطابق میں پیچھے سے روئی دیتی ہوں، وہ دھاگا بن رہا ہے، تیار ہو رہا ہے. اگر میرے سامنے ایک اور میری ہی طرح کی ایک عورت بیٹھ جائے اور وہ اپنی مرضی کی مالک ہو، وہ کہے گی میں نے اس چکر کو ادھر چلانا ہے، میں کہوں گی میں نے اس چکر کو ادھر چلانا، وہ کہے گی دھاگا اتنا بنانا ہے، میں کہوں گی دھاگا اتنا بنانا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ چرخہ جو ہے چند لمحوں میں ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جائے گا. اگر یہ چرخہ ایک سرکل کے اندر چل رہا ہے، ایک منظم طریقے سے چل رہا ہے اور میں اکیلی چلا رہی ہوں، تو یہ اس بات کی دلیل اگر ایک چرخہ دو کے چلانے سے تباہ ہو سکتا ہے
تو اگر کائنات میں دو خدا بھی ہوتے تو یہ سارا کا سارا نظام ہستی تباہ ہو جاتا۔ یہ سارا نظام اگر ٹھیک ترتیب سے چل رہا ہے اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک موجود ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نظام کو چلانے والی کوئی ذات ہے اور وہ ایک ذات ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر دو ہوتے تو لفسدتا، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سارا نظام ہستی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا۔ اب جب یہ چیز دوسرے مرحلے میں یہ بھی طے ہو گئی کہ الہ ایک ہے، الہ متعدد نہیں ہے، یہ سارا نظام ہستی تقاضا عقل یہ ہے، عقل کہتی ہے کہ وہ ایک ہے، اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو وہ تباہ برباد۔ اب وہ کیسی ہے ذات؟ تیسرے مرحلے میں ہم اس طرف جائیں گے کہ وہ ذات، اس کی اوصاف کیا ہیں، اس کے خواص کیا ہیں۔ سب سے پہلے اب عقیدہ توحید کی طرف آئیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ اللہ کی ذات، اب بولیے گا آپ سارے، اللہ کی ذات اونچا بولو سب، اللہ کی ذات ایک ہے۔ اب وہ ایک کیسی ہے؟ وہ قدیم ہے۔ یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، قدیم، ہمارے ہاں تو بولا جاتا ہے نا پرانی چیز کو قدیم بولا جاتا ہے، لیکن جب آپ عقائد میں قدیم کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کی کوئی ابتدا نہ ہو۔ اس کے مقابلے کے اندر لفظ بولا جاتا ہے حادث۔ حادث اس چیز کو بولا جاتا ہے کہ جس کے اندر تغیر ہو، تبدل ہو، وہ وجود میں آئی ہو، پہلے نہ ہو پھر وجود میں آئی ہو، اس کو حادث بولا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات قدیم ہے، باقی کائنات کی ہر شے جو ہے وہ حادث ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ اس کائنات کے اندر اور کوئی قدیم نہیں۔ قدیم کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کا کوئی سٹارٹ پوائنٹ نہیں، وہ ازل سے چلتی آ رہی ہے، وہ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے۔ پہلا، اللہ کی ذات کیا ہے؟ اونچا بولو، اللہ کی ذات قدیم ہے۔ قدیم کا معنی کیا ہے؟ جو ہمیشہ سے آ رہی، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو۔ دوسرا، اللہ کی ذات واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی ذات جس کا ہونا ضروری ہے، جس کا ہونا ضروری ہے، اس کے ہوئے بغیر کام ہی نہ چل سکتا ہو۔ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، باقی کائنات کی ہر شے جو ہے وہ ممکن الوجود ہے۔ وہ ہو تب بھی ٹھیک، وہ نہ ہو تب بھی ٹھیک۔ انسان ہو تب بھی ٹھیک، انسان نہ بھی ہو تب بھی ٹھیک۔ یہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، آسمان زمین ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ واجب الوجود ہے، اس کے ذات کا وجود کا ہونا لازم ہے۔ تیسرا، اللہ کی ذات مستقل بذات ہے۔ کیا ہے؟ مستقل بذات ہے، کہ اللہ کی ذات اپنے آپ کو قائم رکھنے میں کسی اور کی محتاج نہیں ہے۔ باقی کائنات کی ہر شے، وہ آسمان ہو، زمین ہو، وہ نبی ہوں، مرسل ہوں، فرشتے ہوں، وہ دن رات، چاند سورج ستارے ہوں، کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اللہ کی ذات کی محتاج ہے، اور اللہ اپنی ذات کو قائم رکھنے کے اندر کسی ذات کا محتاج نہیں ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3۔ یہ خواص ہیں اللہ کی ذات کے۔ پہلی ہے قدیم، دوسری ہے واجب الوجود، تیسری ہے مستقل بذات، یعنی اپنے آپ کو قائم رکھنے میں وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ چوتھی ہے لامحدود، اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، وہ لامحدود ہے، اس کی ذات بھی لامحدود ہے اور اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ وہ کسی عقل کے احاطے میں نہیں آ سکتی، وہ نظر کے دائرے کے احاطے میں نہیں آ سکتی، وہ کسی وجود کے اعتبار سے وہ احاطے میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کی ذات لامحدود ہے، باقی کائنات کی ہر شے وہ محدود ہے۔ اسی طرح یہ چاروں چیزیں آپ نے اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی صفات کے متعلق بھی مانا۔ اللہ کی جتنی صفتیں ہیں وہ بھی قدیم ہیں، اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری مستقل ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری لامحدود ہیں۔ اس کے مقابلے کے اندر جتنی مخلوقات ہیں اس میں نبی ہوں، رسول ہوں، فرشتے ہوں، ان کے اختیارات کی بات ہو، ان کی ذات کی بات ہو، ان کے علم کی بات ہو،
ان کے متعلقہ جو بھی چیز ہو وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ محدود ہے. اور اللہ رب العالمین کی ذات بھی لامحدود ہے اور اللہ کریم کی صفات بھی لامحدود. اب جب آپ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، یہ جب آپ چیزیں یاد رکھیں گے تو بہت سارے اعتراضات جو ہیں جو اہل سنت پر کیے جاتی ہیں، اب اس اگلے مرحلے کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. اللہ کی ذات قدیم، اللہ کی ذات واجب الوجود، اللہ کی ذات مستقل بالذات، اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ لامحدود ہے. اسی طرح اللہ کی صفات کے متعلق بھی ہیں. اب اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات کو جب مانا گیا، یہ کیا ہوگا؟ شرک. یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو. توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کو قدیم مانا جائے. توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کو واجب الوجود مانا جائے. توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کو مستقل بذات اور لا محدود مانا جائے. شرک کیا ہے؟ یہ مان لیا جائے کہ یہ چیز بھی یا فلاں بھی اسی طرح قدیم ہے، فلاں بھی اسی طرح واجب الوجود ہے، فلاں بھی اسی طرح جو ہے مستقل ہے، فلاں بھی اسی طرح لامحدود ہے. جب اس طرح کی کوئی اور ذات کے بارے میں آپ تصور قائم کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک فی ذات ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک فی ذات، کہ اللہ کی ذات کی طرح کی کسی اور کو ذات مان لینا. اب ذات تو آپ کی ہے نا، آپ کا وجود. بولیے، میری بھی ایک ذات ہے، آپ کی بھی ایک ذات ہے، یہ مسجد ہے، اس کا بھی ایک وجود ہے. لیکن ان ساری چیزوں کا نہ یہ قدیم ہیں، نہ یہ لامحدود ہیں، نہ یہ واجب الوجود ہیں، نہ یہ مستقل بذات ہیں، یہ ساری نہیں ہے. تو لہذا صرف وجود ماننے سے، یہ جملہ زور سے میں عرض کر رہا ہوں، صرف وجود ماننے سے شرک نہیں ہے، صرف ذات ماننے سے شرک نہیں ہے. شرک فی ذات کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات کی طرح کی کوئی ذات مانی جائے. جو خواص اللہ کی ذات کے ہیں اسی طرح کے خواص کسی بھی اور وجود کے متعلق مان لیے جائیں تو یہ شرک فی ذات ہو جائے گا. میری بات آپ سمجھیں؟ اب دوسرے مرحلے میں صفات کی طرف عمومی طور پر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ شرک فی صفات کے ہوتے ہیں. یہ دیکھو نا، اللہ سننے والا ہے تو یہ کہتے ہیں نبی بھی سن لیتا ہے. دیکھو نا، اللہ جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے، تو یہ کہہ دیتے ہیں نبی کو بھی علم غیب ہے. اللہ مدد کرنے والا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں نبی بھی مدد کرنے والا. یہ سارے اعتراضات ہوتے ہیں نا. یہ سارے کے سارے اعتراضات کا تعلق شرک فی صفات کے ساتھ ہے. سننا اللہ کی صفت ہے. بولیے کیا ہے اللہ کی؟ اللہ کیا ہے؟ سننے والا. اونچا بولو، اللہ کیا ہے؟ انہو والسمیع البصیر. اللہ سننے والا ہے، بصیر بولو دیکھنے والا ہے. اللہ سننے والا ہے اور اللہ قرآن میں ہی کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے انسان کو بھی سمیع بنایا ہے، ہم نے انسان کو بھی بصیر بنایا. کیا یہ شرک ہے؟ میں کہوں آپ دیکھنے والے ہیں، آپ بصیر ہیں، تو کوئی اٹھ کر کہہ دے جی بصیر تو کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، آپ نے بندے کو کہہ دیا ہے بصیر. شرک ہوگا؟ بولو نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں آپ سمیع ہیں، اس وقت آپ سمیع ہیں کہ نہیں؟ سارے کے سارے میری گفتگو سن رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس لمحے آپ سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں. سمیع اور بصیر اللہ کی ذات بھی ہے. تو کیا آپ کو سمیع و بصیر ماننے سے شرک ہوگا؟ مولوی صاحب یہ وضاحت کرنے پر اب مجبور ہو جائیں گے کہ وہ وضاحت کیا ہے. یہ بندہ جو دیکھ رہا ہے نا، یہ دیکھنے میں مستقل نہیں، یہ دیکھنے میں اللہ کی ذات کا محتاج ہے. یہ سننے میں اللہ کی ذات کا محتاج ہے. اس کا دیکھنا لامحدود نہیں، اس کا دیکھنا محدود ہے. یہ پردہ آ گیا، اس کے پیچھے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کے پیچھے کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کے دائیں کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کے بائیں کیا ہے؟ آپ کی بصارت پہلی تو یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں محتاج ہے، اور دوسری وہ محدود ہے، وہ لامحدود نہیں ہے. اور اللہ دیکھنے میں کسی کا محتاج بھی نہیں، اور اس کی ذاتی، اس کی یہ صفت ذاتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی یہ صفت لامحدود ہے. شرک ہوا؟ بولو
اونچا بولو، شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ اگر شرک، اس میں بھی شرک ہو جائے گا، آپ کہیں میں دیکھنے میں رب کا محتاج نہیں ہوں، یہ میری اپنا ذاتی کمال ہے، تو یہ شرک ہے۔ آپ کہیں میں سننے میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں اور میرے نزدیک دور و نزدیکی کوئی نہیں ہے، میری یہ صفت ہے اور لامحدود ہے اور ہمیشہ سے ہے، یہ میری اپنی ہے، میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں، یہ بھی شرک ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح اللہ جاننے والا ہے، اور آپ بھی جاننے والے ہیں کہ نہیں؟ آپ بھی جاننے والے ہیں کہ نہیں؟ کچھ نہ کچھ تو علم ایک بچے سے لے کر بوڑھے تک سب کو ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو، یہ کیا چل رہا ہے؟ سارے بولو۔ اب اس کا علم آپ کو ہے نا کہ اس چیز کو کیا بولتے ہیں؟ پنکھا۔ اس کو بولتے ہیں علم الشہادہ، ظاہر کا علم، جو وجود میں چیز ہے سامنے نظر آ رہی ہے اس کا علم۔ اور اللہ بھی کہتا ہے میں شہادہ، ظاہر کو جاننے والا ہوں۔ جس طرح شرک کا فتویٰ اس چیز پر لگا دیا جاتا ہے کہ حضور کے متعلق یا کسی کے متعلق کہہ دیا جائے کہ غیب کے متعلق جانتا ہے تو وہ جی شرک ہو گیا، تو اللہ کے بندو جس طرح غیب کا جاننے والا ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اسی طرح ظاہر کو جاننے والا ہونا یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب۔ یہ غیب پر بریک کیوں لگتی ہے؟ اللہ نے تو دو چیزیں ذکر کی ہیں، عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ غیب کو بھی جاننے والا ہے، وہ ظاہر کو بھی جاننے والا۔ ظاہر کو تو آپ کسی بندے کے متعلق کہہ رہے ہیں جی وہ اس کو بھی جانتا ہے، یہ لائٹ ہے اس کو بھی جانتا ہے، یہ دیوار ہے، یہ اس کے اوپر لگی ہوئی ٹائل ہے، یہ موبائل ہے، یہ مائک ہے، یہ سٹینڈ ہے، یہ ساری چیزوں کا آپ کو علم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ علم الشہادہ ہے، ظاہر کا علم ہے۔ تو یہ بھی تو اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے۔ اب یہ نہیں شرک بنا۔ کیوں نہیں شرک بنا؟ اس لیے نہیں بنا کہ یہ جاننے کے اندر آپ مستقل نہیں، یہ علم آپ کا لامحدود نہیں، اس جاننے کے اندر آپ اللہ کی ذات کے محتاج ہیں۔ اس نے آپ کو عقل دیا، شعور دیا، تب آپ کو پتہ چلا یہ دیوار ہے، یہ مائک ہے، یہ پنکھا ہے۔ اگر آپ کو اللہ شعور کی دولت نہ دیتا تو آپ اس کو نہ جان سکتے۔ آپ جاننے کے اندر، ظاہر کو جاننے کے اندر بھی اللہ کی ذات کے محتاج ہیں، اور میرا رب ظاہر کو جاننے میں بھی کسی کا محتاج نہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں یہ ایک اہم نقطہ، اور اس کو آپ ذہن میں رکھیں، غیب کو جاننا از خود جاننا یہ خاصہ خداوندی ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی کائنات کی ذات از خود غیب کو جان سکتی نہیں ہے۔ جس کو بھی غیب کے متعلق علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، وہ اللہ غیب جاننے میں کسی کا محتاج نہیں۔ انبیاء اور رسول، اولیاء یا دنیا کے اندر جن کو بھی غیب کا علم ہے وہ اللہ کی عطا کے ساتھ ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو اس لیے شرک فی صفات کے معاملے میں آپ یہ بنیادی چیزیں، انشاءاللہ باقی عقائد اسی ضمن میں ہمارے چلیں گے، یہ بنیادی چیزیں آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ جیسے اللہ کی ذات ہے، اس جیسی کوئی ذات مان لی جائے تو یہ شرک ہو جائے گا، اور جیسے اللہ کی صفات ہیں اسی طرح کی اگر کسی میں صفت مان لی جائے تو یہ شرک فی صفات ہو جائے گا۔ اور اگر یہ مانا جائے کہ اس کی ذات تو ہے لیکن یہ اللہ کی محتاج ہے تو یہ شرک نہیں ہے۔ اور اسی طرح مان لیا جائے کہ بندے کے اندر یہ صفات ہیں لیکن اس کی ذاتی نہیں بلکہ وہ اللہ کا محتاج ہے اور اللہ کی عطا کردہ ہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ تو عقیدہ توحید جو ہے وہ اللہ کو ایک ماننا، سب سے پہلے اس کو ماننا، اللہ کو ماننا، اور پھر اس کو ایک ماننا، اور پھر اس کو بے مثل اور بے مثال ماننا۔ اس کی ذات جیسی کائنات میں ذات کوئی نہیں اور اس کی صفات جیسی کائنات میں صفات کوئی نہیں۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید پر ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے اور اسی پر اللہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔